آج ہم سی آئی ڈی ڈرامہ جو کہ ایک مشہور ڈرامہ ہے اس کی ایک مشہور ایپیسوڈ پر روشنی ڈالیں گے جس ایپیسوڈ کا نام ہے ڈر کی دستک۔ یہ کہانی ایک سنسان اور ویران علاقے میں واقع ایک پرانی حویلی کے گرد گھومتی ہے جس کے بارے میں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آصف زدہ ہے۔ کئی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہاں سے عجیب آوازیں آتی ہیں اور جو بھی اس حویلی کے قریب گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں ایک سایہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتا ہے۔ کہانی کی شروعات ایک نوجوان جوڑے راہل اور سونیا سے ہوتی ہے جو ایک رات غلطی سے اس حویلی کے قریب آ جاتے ہیں۔ وہ اپنی گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے۔ چونکہ آس پاس کوئی مدد نہیں ہوتی، وہ حویلی میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ وہاں کسی سے مدد لے سکیں۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتے ہیں دروازے خود بخود بند ہو جاتے ہیں، روشنی تیزی سے جلتی بجھتی ہے اور ایک خوفناک سایہ نمودار ہوتا ہے۔ کچھ لمحوں بعد راہل کی چیخ سنائی دیتی ہے اور جب روشنی واپس آتی ہے تو سونیا دیکھتی ہے کہ راہل غائب ہو چکا ہے۔ سونیا گھبرا کر باہر بھاگتی ہے لیکن جیسے ہی وہ گیٹ کے قریب پہنچتی ہے وہ بھی پراسرار طور پر غائب ہو جاتی ہے۔ اگلے دن پولیس کو خبر ملتی ہے کہ علاقے میں مزید 2 لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں۔ چونکہ یہ معاملہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، پولیس سی آئی ڈی کو بلانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ایس پی پردیو، انسپکٹر ابھجیت، انسپکٹر دیا اور سب انسپکٹر وکرانت موقع پر پہنچتے ہیں اور وہاں کی تفتیش شروع کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ حویلی کے باہر کئی گاڑیاں کھڑی ہیں جو ان لوگوں کی ہو سکتی ہیں جو پہلے لاپتہ ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی سی آئی ڈی ٹیم اندر جاتی ہے انہیں بھی وہی پراسرار ماحول محسوس ہوتا ہے۔ دروازے خود بخود بند ہو جاتے ہیں، ہوا میں سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں اور ایک عجیب سایہ دیواروں پر حرکت کرتا نظر آتا ہے۔ اے سی پی پردیو کا تجربہ کہتا ہے کہ یہ سب کوئی جادو یا آصف نہیں بلکہ کسی انسان کی چال ہے، لیکن یہ جاننے کے لیے کہ اصل مجرم کون ہے ٹیم کو مزید گہرائی میں جا کر تفتیش کرنی ہوگی۔ ٹیم جب حویلی کے مختلف کمروں کی تلاش سی آئی ڈی لیتی ہے تو انہیں ایک خفیہ تہہ خانہ ملتا ہے۔ وہاں ایک پرانی سیڑھی نیچے جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچتے ہیں انہیں ایک لیبارٹری نظر آتی ہے جہاں مختلف سائنسی آلات موجود ہوتے ہیں۔ دیواروں پر بہت ساری اسکرینیں لگی ہوتی ہیں جن پر مختلف لوگوں کی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں۔ ان ویڈیوز میں وہ لوگ شامل تھے جو لاپتہ ہو چکے تھے اور وہ سب کسی خاص حالت میں نظر آ رہے تھے، جیسے انہیں نیند میں رکھا گیا ہو۔ اچانک ایک پراسرار آدمی وہاں آتا ہے جسے دیکھ کر اے سی پی پردیو فوراً پہچان لیتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر ورما تھا جو ایک مشہور سائنسدان تھا، لیکن کئی سال پہلے وہ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ ہنستے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ ایک نیا ویپنائزم ڈیوائس بنا چکے ہیں جو انسانوں کے دماغ کو قابو میں لے سکتا ہے۔ وہ ان لوگوں پر تجربہ کر رہا تھا تاکہ وہ ایک ایسی مشین تیار کر سکے جو کسی کو بھی اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کر سکے۔ ڈاکٹر ورما نے اپنے تجربات کے لیے اس سنسان حویلی کو چنا تاکہ کوئی بھی اس پر شک نہ کرے۔ وہ لوگوں کو اغوا کر کے ان پر اپنی مشین کا استعمال کرتا اور ان کے دماغ کو مفلوج کر دیتا۔ ان بے بس لوگوں کو وہ روبوٹ کی طرح کنٹرول کر رہا تھا اور ان کی ویڈیوز بنا کر اپنے تجربات کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ اے سی پی پردیو ڈاکٹر ورما کی بات سن کر کہتے ہیں، کبھی نہ کبھی ہر مجرم اپنی چالاکی کے باوجود پکڑا جاتا ہے ڈاکٹر ورما، اور آج تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ لیکن ڈاکٹر ورما کے ہاتھ میں
ایک ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنی مشین کے ذریعے سب کو مفلوج کر دے گا۔ انسپکٹر دیا اور ابھجیت خاموشی سے ایک طرف بڑھتے ہیں اور جیسے ہی ڈاکٹر ورما ریموٹ دبانے لگتا ہے، دیا ایک زوردار دھماکہ دے کر اس کے ہاتھ سے ریموٹ گرا دیتا ہے۔ اسی لمحے وکرانت اور ابھجیت ڈاکٹر ورما کو قابو میں لے لیتے ہیں اور اے سی پی پردے موہن اس کی مشین کو توڑ دیتے ہیں۔ مشین کے بند ہوتے ہی وہ تمام لوگ جو ہپناٹزم کے اثر میں تھے ہوش میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹیم ڈاکٹر ورما کو گرفتار کر لیتی ہے اور تمام سی آئی ڈی قیدیوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ سونیا اور دیگر متاثرہ افراد کو اسپتال لے جایا جاتا ہے جہاں وہ مکمل طور ٹیم سی آئی ڈی پر صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حویلی کے دروازے پر کھڑی ہوتی ہے اور اے سی پی پردیو کہتے ہیں، ڈر صرف تب تک رہتا ہے جب تک حقیقت کا پتہ نہ چلے۔ آج ہم نے ثابت کر دیا کہ دنیا میں آسیب اور بھوت نہیں ہوتے، بلکہ اصل خوف وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔